یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، اور اس ٹاپک کو ضرور آپ نے سمجھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے۔ اور سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے ہاتھ میں دیکھیں، اپنے ہاتھ میں دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیریں ہیں تو سمجھو آپ کی بھی وہی پوزیشن ہے، اور اگر ایسی پوزیشن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پوزیشن میں ہمیشہ آپ قائم رہیں گی یا ہمیشہ یہ رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اس کو بدلنا تو اپنے مزاج، اپنی عادت، اپنی ہر چیز کو بدلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز بدل جائیں گے۔ کچھ ہاتھوں میں جو دماغ کی اور زندگی کی لکیر جو ہوتی ہے اور دل کی لکیر جو ہوتی ہے، یہ تقریباً یہ سمجھو کہ تینوں اکٹھی چل رہی ہوتی ہے، اور کچھ ہاتھوں میں دل کی لکیر جو ہے بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ ہاتھوں میں یہ سمجھیں کہ جو زندگی کی لکیر ہے وہ دماغ کی لکیر سے دور ہوتی ہے، یعنی فاصلے پہ ہوتی ہے۔ یہ فاصلے پہ ہونے والی جو لکیر ہے نا، ان کی ازدواجی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، وہ کیوں کہ یہ اس طرح کی عورت جو ہوتی ہے وہ خود مختار مزاج کی مالک ہوتی ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں رہنا یا کسی کے بس میں رہنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور دوسرے جیسے عام رسم و رواج ہیں، وہ کسی رسم و رواج کو بھی نہیں مانتی۔ اور ایسی عورتیں جنہیں خود کمانے کا گر جانتی ہیں، اس لیے جنہیں شوہر کی بھی نہیں سنتی، تو عموماً اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے گھر اکثر خراب ہو جاتے ہیں۔ ضرور نہیں کہ تمام کے گھر خراب ہوتے ہیں، لیکن کچھ ان میں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے گھر خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی کی سنتی نہیں، وہ اپنی مرضی چلاتی ہیں۔ جب مرضی چلے گی تو پھر پرابلم تو آئے گی لائف میں۔ تو میں بنا کر بتا رہا ہوں، ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کیجیے گا۔ اگر ایسی لکیریں ہیں تو کوشش کریں کہ سمجھوتا کرنا، ٹھیک ہے، آپ سمجھوتا کر لیں حالات سے سمجھوتا کریں، تاکہ آپ کی شادی شدہ زندگی جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور شادی شدہ زندگی اگر ایک بار ڈسٹرب ہو گئی نا تو دوبارہ اپنی جگہ آنا مشکل ہے۔ جس طرح سے کمبھار کہتے ہیں، جو ہڈی وغیرہ جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر بازو ٹوٹ جائے یا ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کو ہم جتنا مرضی جوڑ لیں، جتنا مرضی کچھ کر لیں، وہ جڑ بھی جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن پہلے جیسی پوزیشن نہیں رہتی۔ تو اسی طرح شادی کے معاملات میں جب تکرار اور یہ چیزیں ایک دوسرے پر شک کرنا، ایک دوسرے پر باتیں کرنا، یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر یعنی معاملات آگے نہیں چل پاتے۔ تو میں وہ لکیر بنا کے بتا رہا ہوں، حالانکہ آج دن تک اس ٹاپک پہ ہمیں ہزاروں کے قریب سوال آئے اور ہزاروں سوالوں کے ہم نے جواب دیے کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بات نہیں کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ حساس معاملہ ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ یعنی ڈپ میں جانا پڑے گا، تو میں پھر آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بتاتا چلا جاؤں گا، لیکن آپ پہلے سمجھیں۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں ہم یہ بناتے ہیں زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے، زندگی کی لکیر یہ آ گئی، اس کے بعد یہ آ گئی دماغ کی لکیر۔ اب اس میں دونوں میں فاصلہ ہے، یعنی دونوں الگ الگ چل رہی ہیں۔ اسی طرح پھر جو دل کی لکیر ہے یہ اتنی بڑی نہیں ہے، کچھ ہاتھوں میں بہت بڑی ہو سکتی ہے، کچھ ہاتھوں میں چھوٹی ہوتی ہے۔ اگر چھوٹی ہوگی، مثال دل کی لکیر اگر چھوٹی ہے تو ایسے لوگوں میں وہ قوت نہیں ہوتی کہ جو برداشت کر لیں کسی کی چیز کو، یہ برداشت نہیں کر پاتے، اور یہ پھر عموماً یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کے ہاتھ میں اگر اس طرح سے لکیریں ہیں، ایسے خوبیاں بھی بہت ہیں اور خرابیاں بھی بہت ہیں۔ خوبیاں کیا ہیں کہ ایسے لوگ کسی رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے، اور اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ خوبیاں یہ ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے کسی کے متحد نہیں رہتے، اپنی محنت کرنا، اپنا کام کرنا جانتے ہیں، یعنی ورکنگ لیڈی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ وہ ہے، یعنی کام کرنے والی عورتیں، چاہے وہ مل میں کام کریں، چاہے وہ کارخانے میں کریں، چاہے وہ اسکول پڑھائیں، چاہے وہ سلائی کڑھائی کریں، چاہے وہ میک اپ وغیرہ کا کام کریں، کچھ بھی ایسا کام کر کے وہ اپنے اخراجات اٹھا لیتی ہیں۔ بس یہی چیز ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جنی فساد ہوتا ہے۔ کیونکہ جب شوہر آئے گا وہ پوچھے گا یہ نہیں بنا، وہ نہیں بنا، تو کہے گی میں ابھی کام سے آئی ہوں، کہے گی میں تو ابھی کام سے آئی ہوں، ابھی تو بناؤں گی، آپ میں صبر نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے یہ باتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اینڈ اس کا بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس میں جو شادی کی لکیر ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہے، اور کچھ ہاتھوں میں جنی یہ دو شاخہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہاتھوں میں یہ دو شاخہ ہو جاتی ہے۔ دو شاخہ ہو جانے سے مراد یہ ہوتی ہے علیحدگی، اور کچھ علیحدگیاں تو ایسی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے علیحدگیاں ہو جاتی ہیں۔
لیکن کچھ علیحدگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں سمجھوتے کی جگہ موجود ہوتی ہے، یعنی اس میں کچھ بزرگ بیٹھ جائیں یا کچھ بیٹھ کے اس معاملے کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معاملہ سولو بھی ہو جاتا ہے، حل بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا حل ضروری ہے، یہ جو نا اس کا حل بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہوتی ہے تقریباً اچھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ خود کمانا جانتی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ قسمت کی لکیر کو کوئی لکیر سپورٹ کر، یہ اپنے سر اپنے قوت سے جنہیں اپنا مقام بناتی ہیں۔ ان کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر شوہر کی تنخواہ کم ہے تو کچھ تو اس میں ایسی ہیں کہ شوہر کی تنخواہ کم ہے تو اس کے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسی ہیں جو کچھ ہوتا ہے شوہر کو کہتی ہیں تم کرو میں کیوں کروں، اور اپنے پیسے بچا رہی ہوتی ہیں، اپنے پیسے بچا کے رکھ رہی ہوتی ہیں، اور جب پیسے اس قابل ہو جاتے ہیں کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو شوہر کو کہتی ہیں وہی جاؤ اپنا راستہ پکڑو، میں کما رہی ہوں تم بیٹھ کے کھا رہے ہو۔ تو یہ سلسلے اس چیز کو ضرور یعنی اپنے ہاتھ میں دیکھیں، اگر ایسا ہے تو اگر آپ کوشش کریں حالات کو بدلنے کی تو یقین کریں 100% بدل سکتے ہیں، کیوں کہ ایسے لوگوں کے اندر خوبی ہوتی ہے کہ جس کام کی طرف لگ جائیں نا اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کر دم لیتے ہیں، اس کی جڑوں میں گھس جاتے ہیں، یہ ایسا جنہیں کام کرتے ہیں ایسی وہ کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ایسی عورتیں اتنی محنت کرتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسی کئی عورتیں دیکھی ہیں کہ کچھ جو نا ٹافیاں وغیرہ بیچ رہی ہیں، کچھ جو نا بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی اور کوئی کاروبار کوئی بزنس کر رہی ہیں، حالانکہ ان کے شوہر کی تنخواہ جو نا بہت کم ہے جس سے گھر کا کرایہ بھی پورا نہیں ہوتا، لیکن وہ عورت سب کچھ پورا کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جو عورت پورا کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ نبھا رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں دل کی لکیر کہاں تک ہوتی ہے۔ تو میں نے بنایا نا، یہ میں ایک اسٹاپ لگاتا ہوں تاکہ اس سے آگے جو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں تک ہوتی ہے، یہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ وفادار ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ وفادار ہوتی ہیں اور آخری دم تک شوہر کا ساتھ دیتی ہیں۔ کچھ تو ایسا ہے نا کہ شوہر کے پاس مال ختم، پیسہ ختم، کچھ نہیں کر سکتا تو انہوں نے بھی اپنا بوری بسترا اٹھایا اور چل دیے کہ بھئی یہ تو کما کے کھلا ہی نہیں سکتا، ہم خود کمائیں خود کھائیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے شوہر کی۔ تو کچھ تو یہاں تک اگر یہ لکیر چلی جاتی دل کی، یہ سٹاپ جو نہیں یہاں تک آتی تو اچھی علامت نہیں ہے، یہاں تک آتی ہے تو یہ وہ عورت ہے کہ یہ آخری دم تک کچھ بھی ہو جائے، شوہر کمائے نہ کمائے، یہ اپنی محنت کر کے شوہر کو پالتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ عابدہ نذیر نے سوال کیا خانپور سے کہ میں جہاں چاہتی ہوں وہاں شادی میری ہوگی یا نہیں، اس کے لیے میں کوشش کروں یا نہ کروں۔ آپ کی شادی پسند کی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، آپ کی کوشش بیکار جائے گی، لہٰذا گھر والے جہاں شادی کروائیں وہیں کر لیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے، اور کوشش کریں کہ سورہ کوثر کو پابندی سے 100 دانے والی تسبیح لے کر اس پہ پڑھا کریں تاکہ آپ کی دلی خواہشات بھی پوری ہو اور آپ کے معاملات بھی حل ہوں۔ صبا نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، شادی کے بعد بھی لنک یا محبت کا سلسلہ چل سکتا ہے۔ نازیہ وحید نے سوال کیا ہے مسقط سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا۔ دیکھیں آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، ہاں آگے چل کے اگر بن جائے تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ پابندی سے پہلا کلمہ پڑھا کریں، ایک تسبیح، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ سمینہ نے سوال کیا پنڈی گیپ سے کہ میری بچی کی عمر 32 سال ہو گئی ہے، ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا اور نہ ہی کوئی رشتہ آ رہا ہے، اور میں خود کافی بوڑھی اور کمزور ہوتی جا رہی ہوں، یہ بتائیں کہ میری بچی کی شادی کب ہوگی اور کہاں پر ہوگی، خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی۔ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے جو پتہ چلتا ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی جو ہے یہ سمجھیں کہ 2023 کے درمیان میں ہونے کے چانس ہیں، لیکن کوشش کریں کہ سورہ کوثر جو ہے نا 300 بار پابندی سے پڑھا کریں، یا لطیف ہو یا مصور ہو، اور سورہ کوثر اس کو پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز 6 سے 7 ماہ کے اندر اندر شادی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ علینا نے سوال کیا کینیڈا سے کہ میں بھی زیر تعلیم ہوں، یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کو کامیابی انشاءاللہ 2023 میں ملے گی، آپ کے پاس دولت بھی آئے گی اور آپ کے حالات بھی انشاءاللہ العزیز بہتر ہوں گے۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ تیسرا کلمہ جو ہے پابندی سے 100 دانوں والی تسبیح پڑھا کریں، انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ ماجد علی نے سوال کیا کراچی سے کہ حالات بہت خراب ہیں اور پوزیشن بھی بہت زیادہ آؤٹ ہے اور کوئی بھی سلسلہ چلتا نہیں، کہیں سے بھی کامیابی کا کوئی آثار نہیں ہے،
تو یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کافی لکیریں جنی الجھاؤ کا شکار ہیں، کافی لکیریں جنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ٹکر کے چل رہی ہیں۔ اس کے وجہ یہ ہے کہ آنے والے سال میں بھی جنی یہ پرابلم آپ کو رہ سکتی ہے، اور اس کو اگر آپ نے حل کرنا ہے تو آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص جو ہے نا 100 دانے جو ہے نا تسبیح یہ پڑھا کریں، توبہ استغفار کریں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں لکیریں کافی الجھی ہوئی ہیں۔ شہناز نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ مالی طور پر بہت پریشان ہوں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب بدلیں گے؟ پیارے دوست، آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت جلدی بدل جائیں گے، اور آپ کوشش کریں یا اللہ یا رحمان جو ہے نا اس کو پابندی سے آپ پڑھتے رہا کریں، آپ کی مشکلیں حل ہوں گی اور آنے والا سال آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ وجاہت علی نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ حالات بہت خراب ہیں اور باہر ملک شفٹ ہونا چاہتا ہوں یا کام کرنا چاہتا ہوں، وہاں کا ویزا بھی نہیں لگ رہا، یہ بتائیں کہ کب کچھ سفر آئے گا اور کب کامیابی نصیب ہوگی؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے لیے جو بہتر سال ہے 2024 جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، اس میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی ملے گی، فی الوقت یہ معاملات تناؤ کا شکار رہیں گے۔ اقرا یاسر نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی اولاد ہے یا نہیں، اور ہاں اگر اولاد نہ ہوئی تو میرا شوہر کیا مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ عطارت کے پہلے پور کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے پور کی طرف جانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اولاد ہونے کے چانس ہیں، ورنہ اس میں چانس کم ہوتے ہیں، اور ایسی شادیاں بھی عموماً جو ہے نا مشکلات کا شکار رہتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے معاملات کو کوشش کریں کہ بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کو جس وقت آپ کی آنکھ کھلے اس وقت توبہ استغفار کریں اور نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ کی انشاءاللہ مدد سے اللہ اولاد بھی دے گا اور بہتری بھی ہوگی۔ طالب نے سوال کیا کشمیر سے کہ یہ بتائیں اپنا بزنس کب کر پاؤں گا اور کیا مجھے کامیابی ملے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے کامیابی ملے گی اور آپ کی مشکلیں بھی حل ہوں گی، کوشش کریں انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا۔ سمیہ نے سوال کیا بلوچستان سے کہ حالات بہت خراب ہیں، یہ بتائیں کہ حالات میں بہتری کے کوئی آثار ہیں یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے لیے یہ سال 2022 جو ہے اس کا 9واں اور 10واں ماہ انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہوں گے۔ کوشش کیا کریں کہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔